لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کچھ مسائل مولاناؤں کے لیے رہنے دیں, آپس میں لڑیں. جیسے یہ مسئلہ بہت اٹھایا گیا تھا استوا علی العرش کا چند سال پہلے, کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں ہر جگہ. اس میں مناظرے شروع ہو گئے تھے یوٹیوب پہ. مجھ سے لوگ پوچھتے تھے, میں کہتا تھا بھائی یہ مولویوں کا مسئلہ ہے, یہ عوام کا مسئلہ نہیں. اس میں مولویوں کو آپس میں یا علماء کو بحث کرنے دو. بعض علماء سنجیدہ بھی ہیں, وہ بھی بحث کر رہے ہیں اور صحیح علماء ہیں, تو کرنے دو ان کو. ان سے اللہ پوچھے گا آپ اتنی پیچیدگی میں کیوں نہیں گئے. لیکن آپ کو اس ٹیکنیکل ایشو میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. آپ سے سوال نہیں ہوگا آپ اشعری ہیں, ماتریدیہ ہیں, اشعریہ ہیں, ماتریدیہ ہیں یا سلفی عقیدہ ہیں. آپ بولو میں کیا ہوں, میں سادہ مسلمان ہوں, تو وہ لوگ آپ کو چھیڑیں گے, بولیں گے اللہ عرش پر ہے یا کہیں کہاں ہے. تو آپ بولو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک باندی سے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے, اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, اس نے بولا فی السما, فی بمانا اعلی ہے, آسمانوں میں ہے. تو مجھ سے کوئی پوچھے گا میں کیا بولوں گا, آسمانوں میں. تو پھر آپ سے پوچھیں گے اس کا مطلب کیا ہے, تو آپ بولو نبی نے اس باندی سے نہیں پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو آپ بھی مجھ سے نہ پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے. نہ اس باندی کو مطلب پتہ تھا, نہ مجھے مطلب پتہ ہے. کیا خیال ہے, بس ہم سے کوئی پوچھے گا اللہ میاں کہاں ہیں, ہم بولیں گے بھائی کہاں ہیں, اوپر ہیں, بس اس حدیث کی روشنی میں. اتنا ہمارے لیے آخرت میں چترول لگنے سے بچنے کے لیے اتنا کہہ دینا کیا ہے کافی. آگے ڈیپ میں جائیں گے کہ جہت لازم آ رہی ہے, مکان لازم آ رہا ہے, بولیں بھائی نبی نے باندی سے پوچھا ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو مولوی صاحب, آپ قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہو, مت پوچھو مجھ سے. پھر ہو سکتا ہے وہ مولوی صاحب آگے دلیل پیش کریں کہ بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو آپ بولیں گے بھائی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا, اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ, اے موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ ہارون گھبرانے لگے, اللہ وہ تو ہمیں سزا دے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, تمہاری بات سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں. تو ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے, اللہ ہر جگہ ہر وقت سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. اور وہ سننا اور وہ دیکھنا جس میں مدد نہ کر سکے, اس سننے اور دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے. جیسے اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, ہارون علیہ السلام سے, میں تمہارے ساتھ ہوں, سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں. کیا مطلب, فرعون تمہیں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں, میں مدد کروں گا. تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ قدرت بھی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو جب ہم یہ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں علم بھی پورا ہے اور جب ضرورت پڑے گی میں تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں, تو اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ. تو اللہ یہ بھی کہتا ہے تم جہاں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں, مدد کر سکتے ہیں. یعنی علم اور قدرت, سننا دیکھنا یہ علم سے کنایا ہے, یعنی اللہ کا علم بھی کامل اور قدرت بھی. تو علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. تو کوئی آپ سے پوچھے اللہ آپ کے ساتھ ہے, ہر جگہ موجود ہے, ہاں بھائی اللہ ہر جگہ موجود ہے. کیا مطلب ہر جگہ موجود ہے, بھائی ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, ہر وقت ہماری مدد بھی کرتا ہے. اور لوکیشن پوچھی جائے کہ اللہ کہاں ہے, تو جیسے نبی نے باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے, تو لوکیشن پوچھی, لوکیشن کے لحاظ سے باندی نے کیا کہا, فی السما, آسمان میں. تو جب ہم سے کوئی لوکیشن پوچھے گا کہاں ہے, تو ہم کہیں گے آسمان میں. اور کوئی کہ ہر جگہ موجود نہیں ہے, بھائی ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر وقت ہماری مدد کرتا ہے. تو عوام کے لیے اتنا کیا ہے کافی. پھر اگلا پوچھے گا اشاعرہ تو یہ لکھتے ہیں, ماتریدیہ تو یہ لکھتے ہیں, سلفی تو یہ کہتے ہیں. بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یہ سلفی کیا ہوتا ہے. اشاعرہ وہ سب صحیح ہیں, اشاعرہ ماتریدیہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, سمجھ رہے ہو. سلفیوں میں بھی بڑے بڑے بزرگ علماء ہیں. کسی پہ عوام کو طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عوام ان مسائل سے خاموشی اختیار کرے. پھر بھی اگر وہ کوئی ہونا پھر اگلا سوال پوچھے تو آپ بولو کہ قرآن کیا کہتا ہے متشابہات کے بارے میں, کہ جن کے دلوں میں زیغ اور کجی ہے, فتنہ ہے, وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں, ان مسائل میں پڑتے ہیں. تو آپ کیوں بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, تو بس بولو بحث ختم کرو. پھر اس بحث میں پڑھو ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے صاحب آپ کیوں پڑھے ہیں, میں تو بہت عرصے کے بعد پڑھا ہوں اور اب دوبارہ بھی نہیں پڑھوں گا کئی سالوں تک, کیونکہ جس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے نا تو وہی فتنہ بن جاتا ہے. تو بس اتنا عوام کے لیے کافی ہے. باقی کسی عالم کو برا بلا مت کہو. علماء کی جو آپس میں بحثیں ہو رہی ہیں ہونے دو ان کو, آپ علماء کی اصلاح نہیں کر سکتے. اور بعض دفعہ علماء کو بحث کرنی اس لیے پڑتی ہے کہ ایک طرف غلو ہو رہا ہوتا ہے, تو علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے اس غلو کو ختم کرنے کے لیے دوسری رائے پیش کریں. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی اتنی ہے جتنی میں نے بتا دی. کوئی پوچھے اللہ کی لوکیشن کہاں ہے, پہلے تو اس کو بولو یہ تجھے ضرورت کیا پیش آ گئی یہ پوچھنے کی. نبی نے تو پوچھا تھا باندی سے کسی وجہ سے, یہ دیکھنے کے لیے کہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا.
تو تجھے کیا ضرورت پیش آ گئی؟ پھر بھی کوئی بہت زیادہ اس کو مسئلہ ہو رہا ہے, گھر میں بیوی سے جھگڑا ہوا ہے اس کا, بعض دفعہ ہوتا ہے, تو آدمی کے گھر میں کوئی سن نہیں رہا ہوتا تو کہتا ہے چلو باہر آ کے کچھ کرتے ہیں. پوچھے اللہ کہاں ہے؟ بول دو بھائی آسمان میں. تو کیا ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ تو کہہ رہے ہم نے کہا ہر جگہ موجود نہیں ہے بھائی, اللہ تو ہر جگہ ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں ہر وقت سن رہا ہے, اور ہم جہاں کہیں گے اللہ وہاں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنی بات کرو اور پتلی گلی سے نکل لو. پھر لوگ بولیں گے فلاں نے یہ لکھا ہے, ڈمکانے نے یہ لکھا ہے. آپ بولو بھائی ان باتوں کا قبر میں سوال نہیں ہوگا, جتنا ہوگا اتنا میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا ہے. کائنڈلی آپ ان باتوں میں مجھے مزید نہ ڈالیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس کے بعد چاہے وہ پنج پیری ہو, غیر پنج پیری ہو, سلفی ہو, غیر سلفی ہو, یہ آپ کے مسائل نہیں ہیں, یہ علماء کے مسائل ہیں, انہی پہ سوٹ کرتے ہیں. عوام کو ان مسئلوں میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, سوائے اپنا دین برباد ہوگا. اور پھر بڑے بڑے علماء پہ لوگ پھر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں, بدتمیزیاں شروع کر دیتے ہیں. بڑے بڑے علماء اشاعرہ میں گزرے ہیں, ماتریدیہ میں گزرے ہیں, سلفیوں میں گزرے ہیں, تو کس کس کو آپ برا بھلا کہو گے؟ اگر ایک رائے پہ ڈٹ گئے تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے. تو بہتر ہے مبہم ہے, بس اجمالی ایمان رکھو اور پتلی گلی سے. یہ پتلی گلی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ نہ ہوتی ہم پھنس چکے ہوتے اب تک. بہت ساری چیزوں میں ہم خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. جن علاقوں میں چوڑی گلیوں کے ساتھ پتلی گلیاں ہوتی ہیں نا, وہاں لوگ قرضہ کھا کے بھاگنے میں آسانی ہوتی ہے, پولیس سے گرفتاری میں آسانی ہوتی ہے. پولیس چوڑی گلی سے آئی, آپ نکل گئے پتلی گلی سے. 1 کروڑ روپے قرضہ لیا ہوا تھا, بندہ آ گیا چوڑی گلی سے, آپ نکل گئے پتلی گلی سے. تبلیغ والے آئے گشت کے لیے, آپ تھکے ہوئے, آپ نہیں چاہ رہے, تبلیغ والوں نے دیکھا آپ کو چوڑی گلی سے گھستے ہوئے, تو آپ پتلی گلی سے نکل جاؤ, ہر لحاظ سے بچنے کے لیے. تو یہ پتلی گلی جسمانی یعنی فزیکلی بھی ہوتی ہے اور حصی بھی ہوتی ہے. تو جب کوئی آپ سے متشابہات کے بارے میں سوال پوچھے, اللہ کہاں ہے, وہ فلانے نے یہ لکھا یہ لکھا, تو یہ چند باتیں یہ یاد کر لو, جواب دو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.